بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ سب کو محرم الحرام کا مہینہ اور نیا اسلامی سال بہت بہت مبارک ہو۔ آج 3 محرم ہے، 4 محرم ہے اور ہمارے پاس یوم عاشورہ کے اس عظیم دن تک پہنچنے کے لیے اب صرف اور صرف 8 دن باقی ہیں۔ دوستو، اگر میں آپ کو سچ بتاؤں تو ہر سال محرم آتا ہے اور ہم لوگ ایک عجیب سی الجھن اور کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کیا ہے، روزہ کب رکھنا ہے، یوم عاشورہ کے دن کے اصل میں کرنا کیا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ تو صرف اور صرف تہمات اور ڈر کے سائے میں یہ 10 دن گزار دیتے ہیں اور پھر جب 10 محرم گزر جاتی ہے تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم تو بس سوچتے ہی رہ گئے اور وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ کیا اس بار بھی آپ کا محرم صرف اور صرف بحث و مباحثے اور تہمات کی نظر ہونے والا ہے؟ نہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو محرم کے ان ابتدائی 10 دنوں کا وہ مکمل عمل دے رہا ہوں جو ہماری روزمرہ زندگی کے بالکل مطابق ہے، حتیٰ کہ ہم عاشورہ کا وہ عظیم اجر پا سکیں جس کا وعدہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ اب میری بات ذرا غور سے سنیں۔ اس ویڈیو میں نے کوئی مشکل اور سفیل الفاظ استعمال کیے ہیں اور نہ ہی کوئی لمبی چوڑی غیر متعلقہ باتیں کی ہیں۔ میں نے صرف اور صرف وہ سچائی اور مستند معلومات اکٹھی کی ہوئی ہیں جو ہمیں ایک مسلمان کے طور پر معلوم ہونی چاہیے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس بار آپ کا محرم صرف اور صرف خوف اور وہم میں نہ گزرے بلکہ عبادت، برکتوں اور سکون میں گزرے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھے گا، کیونکہ آج سے ہی ہمیں اپنی تیاری شروع کرنی ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ خاص دعا بھی بتاؤں گا جو میں خود بھی پڑھتا ہوں اور جس کے نتائج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ آئیے ان اہم باتوں کو سمجھتے ہیں جو اس محرم کو آپ کی زندگی کا سب سے بہترین محرم بنا دے گی۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ صرف کیلنڈر کا ایک نیا سال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی گئی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ایک نئی شروعات ہے۔ لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے ہماری معاشرے میں ایک عجیب سا ڈر اور خوف پھیل جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ بھائی احتیاط کرنا، گھر میں یہ مت کرنا، وہ مت کرنا، نیا کام شروع نہ کرنا، خوشی نہ منانا۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ سکھایا تھا؟ یہ تہمات ہیں جو ہم نے خود اپنی کم علمی کی وجہ سے پال لی ہیں۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا وہ کسی دن یا کسی مہینے کو منحوس بنا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دن کو اپنے بندوں کی آزمائش اور برکت کے لیے بنایا ہوا ہے۔ محرم کا پہلا دن ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ یاد دلانے کے لیے آتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا اور اب وقت ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ کر لیں۔ ہم نے محرم کو صرف اور صرف غم اور وہم کا مہینہ بنا دیا۔ غم اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن کیا اس غم میں ہم نے اپنے دین کو، اپنے عمل کو اور اپنے اللہ پاک کو کہیں پیچھے تو نہیں چھوڑ دیا؟ آج کے دن کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنائیں۔ ایک کاغذ لیں اور اس پر لکھیں کہ اس محرم میں میں نے اپنی ذات میں کیا کیا تبدیلیاں لانی ہیں۔ کیا میں نے کسی کا دل دکھایا؟ کیا میں نے جھوٹ بولا تھا؟ اور آج سے ان چیزوں کو ختم کر دیں۔ اور آپ کا گھر، آپ کی زندگی، آپ کی اولاد، یہ سب اللہ پاک کی امانتیں ہیں۔ جب آپ اپنے گھر میں اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، جب آپ سچ بولتے ہیں اور گھر کا ماحول پرسکون رکھتے ہیں تو کوئی نحوست آپ کو چھو بھی نہیں سکتی۔ آج ہی فیصلہ کریں، کیا ہمیں تہمات کا غلام بن کر جینا ہے یا اللہ کا بندہ بن کر پرسکون زندگی گزارنی ہے؟ آنے والے 9 دن جب تک عاشورہ نہیں آتا یہ عہد کر لیں کہ میں اپنی ہر بری عادت کو آہستہ آہستہ چھوڑ دوں گا۔ یہی عاشورہ کی اصل تیاری ہے۔ ایک اور اہم بات جو بہت ہی لوگوں کی صلاحیت کو اور سب سے بڑی الجھن کو دور کر دے گی وہ عاشورہ کے روزے کے حوالے سے ہے۔ لوگ اکثر اوقات پوچھتے رہتے ہیں کہ عاشورہ کی اصل تاریخ کیا ہے، ہم روزہ کب رکھیں گے؟ 9 اور 10 کو یا 10 اور 11 کو؟ مساجد اور محفلوں میں الگ الگ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ایک عام انسان جو صرف اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آج میں آپ کی یہ ساری الجھن ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہوں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے کے لیے کیا حکم فرمایا تھا؟
اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف اور صرف 10 محرم کا ہے، لیکن حقیقت اس سے تھوڑی مختلف اور بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی بھی عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی پہچان الگ رکھیں اور یہودیوں سے مشابہت نہ کریں۔ تو دوستو سنت طریقہ یہ ہوا کہ آپ 9 اور 10 کا محرم کا روزہ رکھیں، یہ وہ بہترین طریقہ ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اب کوئی اگر مجبوری کی وجہ سے 9 کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 10 اور 11 کا روزہ رکھ لے، یہ بھی درست ہے، لیکن سب سے افضل اور زیادہ ثواب والا کام 9 اور 10 محرم ہی کا ہے۔ اب آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، اپنے کیلنڈر پر ان 2 تاریخوں کو مارک کر لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیں۔ یہ صرف 2 روزے نہیں ہیں، یہ وہ 2 دن ہیں جن کی اللہ پاک کے نزدیک اتنی اہمیت ہے کہ اس کی بدولت پچھلے پورے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، 1 سال کے گناہوں کی معافی کی اتنی بڑی نعمت کوئی اور نہیں دے سکتا جو ہمارا رب ہمیں دے رہا ہے۔ ہم نے تاریخ سمجھ لی، توہمات نکال دیا، اب بات کرتے ہیں عاشورہ کے اس روزے کی جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہم نے سن لی کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم روزے کو صرف اور صرف بھوک اور پیاس سمجھ لیتے ہیں۔ ہم سحری میں اتنا کچھ کھا لیتے ہیں کہ سارا دن سستی میں گزرتا ہے، اور افطاری میں اتنا اہتمام کر لیتے ہیں کہ مغرب کے بعد عبادت کرنے کی ہمت بھی نہیں رہتی۔ کیا عاشورہ کا روزہ صرف اور صرف یہی ہے؟ نہیں، عاشورہ کے روزے کا مقصد اپنے نفس کو قابو کرنا تاکہ ہم اللہ پاک کے اور زیادہ قریب ہو سکیں۔ 9 اور 10 محرم کے ان 2 دنوں کو آپ نے اپنی زندگی کا روحانی کیمپ بنانا ہے۔ سحری میں کچھ ہلکا کھائیں تاکہ آپ کا جسم آپ کو سارا دن عبادت میں مدد دے۔ افطار کو دعوتوں کا مرکز نہ بنائیں بلکہ اسے عبادت کا وقت بنائیں۔ افطار سے پہلے کہ جو 10 منٹ 15 منٹ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے بہترین لمحات ہوتے ہیں، وہ وقت موبائل پر ضائع مت کریں۔ یہ وہ دن خالص اللہ پاک کے نام کر دیں، اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ مت نکالیں جو کسی کو برا لگے۔ اپنی آنکھوں کو بری چیزوں سے بچائیں اور اپنے کانوں کو غیبت سے دور رکھیں۔ جس دن آپ نے بھوک پیاس کے ساتھ اپنی زبان اور اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھ لیا، اس دن اللہ پاک کے فرشتے بھی آپ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں گے۔ بہت سے لوگ صرف روزہ رکھ کر فارغ ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا۔ روزہ بلا شبہ سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن یوم عاشورہ کے ہر لمحے میں خیر و برکت چھپی ہوئی ہے۔ اگر ہم نے بھوک پیاس برداشت کی لیکن سارا دن سوشل میڈیا پر سکرولنگ کرتے رہے یا ٹی وی دیکھتے رہے تو ہم نے اس دن کی اصل برکت کو ضائع کر دیا۔ اس دن آپ کو چاہیے کہ کم از کم ایک بار 1 پارہ یا جتنا بآسانی ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں۔ قرآن مجید کی ہر آیت ایک نور ہے جو آپ کے دل کو منور کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجنا اس دن کی بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے زبانی درود پاک کا ورد کرتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کریں۔ نور اور 10 محرم توبہ کے لیے بہترین دن ہے۔ استغفر اللہ کا ورد کریں، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اپنے رب کے سامنے روئیں، اور وہ رب بہت مہربان ہے، آپ کی ایک سچی اور پکی توبہ آپ کی پوری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ عاشورہ کے قریب آتے ہی واٹس ایپ پر بے شمار میسیجز گردش کرنے لگتے ہیں کہ عاشورہ کے دن اتنی رکعت پڑھیں اور فلاں سورت اتنی بار پڑھیں تو یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آپ عاشورہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسی خاص مخصوص رکعتوں والی نماز ثابت نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ خاص صورتوں یا تعداد کی شرط ہو۔
یہ سب ہم نے خود بنا لیا ہے، ہمیں وہ نوافل پڑھنے ہیں جو مستند ہیں۔ اگر آپ واقعی اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو 10 محرم الحرام کی رات کو تھوڑا جلدی پٹ کر تہجد ضرور پڑھیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مانگنے والا، اس وقت لمبے سجدے کریں اور اپنی پریشانیاں رب تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ اس کے علاوہ 10 محرم کے دن یا رات کو 2 رکعت نفل توبہ کی نیت سے پڑھیں، سجدے میں گر کر روئیں اور اللہ پاک سے معافی مانگیں کہ یا اللہ پاک میں انسان ہوں، مجھ سے بھی خطائیں ہوئی ہیں، تو معاف فرمانے والا ہے۔ یہ 2 رکعت آپ کے رزق کے دروازوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھول دے گی اور گھر سے بے برکتی کو ختم کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی تعداد سے غرض نہیں ہے، آپ کے 100 رکعتیں پڑھیں، اس کے آپ کے دل کے خلوص سے غرض ہے۔ یہ فضول وہموں سے نہ پڑھیں کہ کون سی سورت کتنی بار پڑھنی ہے، بس خالص نیت کے ساتھ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر جائیں۔ اور ہم نے روزے، تلاوت اور نوافل کی بات تو کر لی، لیکن یہ سب کچھ قبول کیسے ہوگا؟ عاشورہ کا دن وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، تو کیا وہ رب آج آپ کے غموں، پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں، دکھ، رزق کی تنگی سے نجات نہیں دے سکتا؟ بالکل وہ دے سکتا ہے۔ ہماری دعائیں اکثر اس لیے رد ہو جاتی ہیں کیونکہ ہمارے دل میں کامل یقین نہیں ہوتا۔ 10 محرم کے دن افطار سے کچھ دن پہلے ایک الگ کونے میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں اور پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ اس دن اللہ کے دربار میں دعا مانگتے وقت اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنی پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیں۔ آپ دوسروں کے لیے مانگتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے آمین کہتے ہیں۔ سب سے اہم بات، بہت سے لوگ یہ 10 دن تو بڑے جوش و جذبے سے گزارتے ہیں، لیکن 11 محرم سے واپس ہی اسی پرانی زندگی میں لوٹ جاتے ہیں۔ محرم میں یہ سکھانے آیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو نئے انداز اور اصولوں پر استوار کرنا ہے۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے، 1 محرم سے 10 محرم تک روزانہ ایک ایسی نیکی ڈائری میں لکھیں جو آپ نے خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے کی ہو، چاہے وہ کسی سے نرمی سے بات کرنا ہو، غصہ پینا ہو یا وقت پر نماز پڑھنا ہو۔ جب آپ یہ ریکارڈ دیکھیں گے تو آپ کو اپنی شخصیت میں ایک حیرت انگیز مثبت تبدیلی محسوس ہوگی۔ دوستو، میں نے کوشش کی ہے کہ بالکل سادگی اور خلوص کے ساتھ آپ تک وہ مستند باتیں پہنچاؤں جو ہماری دنیا اور آخرت سنوار سکتی ہیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو اور آپ کے دل کو بھی سکون پہنچا ہو تو براہ کرم اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں اور دوستوں، رشتہ داروں اور واٹس ایپ گروپس میں ضرور شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی پریشان حال انسان کی زندگی بدل دے یا کسی کی تہمات کے اندھیروں سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو محرم الحرام کی حقیقی برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت، آپ کے گھر میں اور آپ کے وقت میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیشہ خوش رہیں، آباد اور شاد رہیں اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور نئی معلوماتی اور اصلاحی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس معلوماتی چینل کا بھی اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 9 اور 10 محرم الحرام کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یوم عاشورہ کے دن اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں اور اپنی دعاؤں میں اس ناچیز کو ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔